جب 65 کی جنگ لگی ہے تو جو حضور کے روضہ کے آس پاس مجاورین تھے، خادم تھے، ان میں سے ایک خادم نے دیکھا کہ حضور روضہ انور سے باہر تشریف لا رہے ہیں اور جنگی لباس حضور نے پہنا ہوا ہے اور تلوار حمائل کی ہوئی ہے اور حضور کے ساتھ اصحاب ہیں. تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اس وقت اس حالت میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں. اگلے دن فیس بک پہ ایک مولانا فرمانے لگے یہودیاں نو ہٹلر نے نہیں ماریا، داتا نے مارے. واہ، مزہ نہیں آگے سننے والی قوم ہے بدھو. دوسرا کہتا ہے کہ وہ جو روضہ رسول پہ لوگ متعین تھے 65 کی جنگ میں انہوں نے دیکھا نبی پاک قبر منور سے باہر نکلے، جلدی میں ہیں، ہتھیار لگائے ہوئے ہیں. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آ کے تو پتہ نہیں ہندوستان نے حملہ کر چھڑے تے میں جا رہے ہوں انہوں دی مدد کرن. پھر حضرت علی حجویری راوی کے پل پر بم پکڑ کے باوضو ہو کر جمعے کے دن ممبر پہ جھوٹ بولتے ہو. یا ایھا الناس، سورۃ فاطر آیت نمبر 14-15. یا ایھا الناس، کرو مانو، اے مریدو، اے امتیو، اے مقتدیو. الناس کا الف لام استغراقی، اس نے سب کو گھیرا. یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، سب آ گئے. انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، اصفیاء بھی، پیر بھی، مرید بھی، امام بھی، مقتدی بھی، دولت مند بھی، حاجت مند بھی، ملک کا وزیر اعظم بھی، چپڑاسی بھی، اور پوری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء. فقراء جمع فقیر کی. قرآن ہے، بندیال بھی نہیں کہہ رہا ہے. اب آپ کو میں کیسے بتاؤں الناس کا الف لام استغراقی اور استغراقی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مولوی حضرات جانتے ہیں. کسی میں جرت ہے تو الناس سے انبیاء اولیاء کو باہر نکال کے کسی دلیل سے دکھائے، لائے دلیل کوئی، اور وہ کہے الناس میں انبیاء شامل نہیں ہیں، اولیاء شامل نہیں ہیں، بزرگان دین شامل نہیں ہیں. نکالو، کسی دلیل سے نکالو. نہیں نکال سکتے ہو تم تو پھر مانو. قرآن کہتا ہے پوری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء. فقراء جمع، زور سے بولو یار، فقراء جمع فقیر کی. فقیر کا معنی ہوتا ہے لجپال، فقیر کا معنی ہوتا ہے غریب نواز، فقیر کا معنی ہوتا ہے داتا، فقیر کا معنی ہوتا ہے گنج بخش، فقیر کا معنی ہوتا ہے چھپر پھاڑ کے دینے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے جھولیاں بھرنے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے کرما والا، فضلہ والا، کرنیاں والا، بھرنیاں والا. فقیر کا معنی ہوتا ہے کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا. فقیر کا معنی ہوتا ہے جھولیاں بھرنے والا. بولو بولو بولو، فقیر کا معنی یہی ہوتا ہے. کرو فقیر کا معنی. اور پوری کائنات کے لوگوں، تم سب مانگو تو، تم سب سوالی ہو، تم سب گدا ہو اللہ. کس کے دروازے کے؟ انبیاء ہیں، وہ میرے دروازے کے سوالی ہیں. اولیاء، اتقیاء، بادشاہ اور گدا میرے دربار کے سوالی ہیں. واللہ هو الغنی، غنی اور داتا ہے. اعتبار نہیں آندا تے اپنے بابے آدم نو عرفات دے میدان وچ ویکھو. اعتبار نہیں آندا تے حضرت یونس نو مچھلی دے پیٹ وچ ویکھو. اعتبار نہیں آندا تے حضرت موسیٰ نو کوہ طور دے کنارے ویکھو. اعتبار نہیں آندا تے حضرت نوح نو کشتی دا ملاح بندے ہویاں ویکھو. اعتبار نہیں آندا تے اسماعیل نو چھری دے تلے ویکھو. اعتبار نہیں آندا روندے ہوئے یعقوب نو ویکھو. اعتبار نہیں آندا 120 سال کے بوڑھے زکریا کو رب کے آگے بیٹے کے لیے عاجزیاں کرتے ہوئے دیکھو. انہیں اعتبار نہیں آتا
تو بدر کے میدان میں کائنات کے سرتاج کو دیکھو، سرتاج کو دیکھو، ساری رات سر سجدے میں، ساری رات سر سجدے میں۔ بدر کی رات ہے، بدر کی، کائنات کا آقا ساری رات سر سجدے میں رکھ کے کس سے مانگ، تو بڑیاں چھوواں چ بڑا سارے چھو کر دیاں تے فنا کر چھڑ دیاں۔ نبی پاک سے بڑا کون ہے؟ نبی پاک نے تو صحابہ سے نہیں کہا گھبراؤ نہیں، صبح میں چھو کراں گا، انہاں نوں میں راکھ بنا دیاں گا۔ میرے آقا نے تو یہ نہیں کہا، میرے آقا التجائیں کر رہے ہیں، درخواستیں کر رہے ہیں، عاجزیاں کر رہے ہیں، کس کے آگے؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ مولا یہ 313 جو میں لایا ہوں، اے میری زندگی دا زیور ہے، اے میری زندگی دا گانا ہے، اے میری ہٹی بھی تے کھٹی بھی، یہ میری کمائی ہے مولا۔ مولا یہ 313 جو میں لایا ہوں، یہ تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بھی تیرا نام لیا کرتے تھے، انہوں نے تیرے نام پر مکہ چھوڑ دیا تھا، مکان بھی، خاندان بھی، برادری بھی، اولاد بھی۔ مولا اگر یہ 313 بدر کے میدان میں کام آ گئے نا اور یہ شہید ہو گئے، فلن تعبد فی الارض ابدا، تو بھی سن، پھر اس دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا اگر یہ کام آ گئے تو۔ مولا مدد کر۔ ساری رات کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ داڑھی مبارک بھیگ گئی ہے، زمین تر ہو گئی ہے، ساری رات التجائیں ہیں۔ حضرت ابوبکر پیرے پہ ہیں، وہ جاتی ہیں، چادر کاندھے سے گری ہوئی ہے، وہ چادر ٹھیک کر کے پھر آ جاتی ہیں۔ سحری کے ٹائم جو گئے، چادر گری ہوئی ہے، کائنات کا آقا رو رو کے رب سے درخواستیں کر رہا ہے، مولا یہ چھوٹی سی جماعت میں لے کے آیا ہوں، میری مدد کر میرے اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ بس کرو، ہن تے میں بھی یقین ہو گیا کہ رب کی مدد آئی اور آئی، اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے کہا تل کا بے تل کا۔ ابو بکر یاد ہے، غار میں تو پریشان ہوا تھا تو میں نے تجھے تسلی دی تھی، آج میں پریشان ہویا تو تسلیاں دے کے وہ بدلہ لا چھڑیا۔ ساری رات کائنات کا آقا کس کے سامنے التجائیں کر رہا ہے؟ اگلے دن فیس بک پہ ایک مولانا فرمانے لگے، فرمان ہی ہے، سنو تسی بھی سنو، ارشاد آکھ لو، یہودیاں نو ہٹلر نے نہیں ماریا، داتا نے مارے۔ واہ، مزہ نہیں آگے؟ آگے سننے والی قوم ہے بدھو، ہٹلر نے نہیں مارا، کس نے مارا ہے؟ داتا نے مارا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ وہ جو روضہ رسول پہ لوگ متعین تھے 65 کی جنگ میں، انہوں نے دیکھا نبی پاک قبر منور سے باہر نکلے، جلدی میں ہیں، ہتھیار لگائے ہوئے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہندوستان نے حملہ کر چھڑے تے میں جا رہے ہیں انہوں دی مدد کرن۔ پھر حضرت علی حجویری راوی کے پل پر بم پکڑ پکڑ کے کہانیاں جوڑتے ہو، باوضو ہو کر جمعے کے دن ممبر پہ جھوٹ بولتے ہو، فلاں نے بم پکڑے، فلاں نے مدد کی۔ یہاں کائنات کا آقا خود موجود ہے۔ ساری رات التجائیں، زاریاں، عاجزیاں کس کے آگے ہو رہی تھی؟ کس کے دروازے کے منگت تھے؟ کئی دفعہ یہ بات سنائی، ہر دفعہ نیا لطف ہوتا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں شمائل کی کتابوں میں اپنے نبی کا حسن پڑھتا ہوں،
شمائل کی کتاب ہے شمائل ترمذی، اس میں آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، ابرو کیسے تھے، ماتھا مبارک کیسا تھا، رخسار کیسے تھے، داڑھی کیسی تھی، زلفیں کیسی تھیں، انگلیاں اس میں سارا ذکر، خد و خال کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، اس میں ذکر ہوتا ہے ان حدیث کی کتابوں میں۔ شاہ جی کہتی ہیں جب میں شمائل کی کتابیں پڑھتا ہوں، آمنہ کے لال کا حسن دیکھتا ہوں، جمال دیکھتا ہوں، خوبصورتی دیکھتا ہوں، کمال دیکھتا ہوں، تو دل میرا بھی کرتا ہے عطا اللہ شاہ اس حسین کے آگے جھک جا، یہ اس لائق ہے، حسن دیکھ، یوں لگتا ہے 14ویں کا چاند ان سے روشنی مانگ کے لے گیا ہے۔ حسن دیکھ، گلاب کی پنکھڑی ان کے ہونٹوں کی نزاکت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حسن دیکھ، پسینہ اتنا معطر ہو کہ عنبر و کستوری اس کے ہم پلہ نہ ہو سکے، دل میرا بھی کرتا ہے اتنے حسین کے سامنے جھک جا، اتنے خوبصورت آدمی کے سامنے سجدہ کر دے، اتنے با کمال آدمی کے سامنے سجدہ کر۔ گلیوں میں چلتا ہے تو پتھر سلام کرتے ہیں، وادیوں میں پہنچتا ہے تو جانور کلام کرتے ہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس با کمال آدمی کے سامنے جھک جا، یہ سجدے کے لائق ہے۔ شاہ جی کہتی ہیں پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں، سبحان اللہ تو کہو یار، پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں، یہ حسن والا، یہ جمال والا، یہ خوبصورت، یہ با کمال کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو میرا ضمیر کہتا ہے عطا اللہ شاہ تو بھی اسی کے سامنے جھک جس کے سامنے یہ با کمال جھک گیا ہے۔ سب رب کے دروازے کے فقیر ہیں۔ آیت الکرسی میں جو چوتھی دلیل دی، لہو ما فی السماوات وما فی یہ کس پر دلیل دی؟ لا الہ الا الہ میں ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ مختار کل میں ہوں، کلی اختیار میرا ہے، ملک میرا ہے، قادر میں ہوں۔ ہم نے کئی جمعے اس چوتھی دلیل پہ صرف کیے اور میں نے اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی، کئی جمعوں میں گفتگو کی۔ آج میں نے کہا تھا یہ آخری گفتگو ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، پانچویں دلیل، اس پانچویں دلیل پہ گفتگو کریں گے، شفاعت پہ انشاءاللہ۔ آپ ذرا وقت پہ آنے کی کوشش فرمایا کریں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے اعلان کیا کہ درس ہوگا اور میں دوں گا، لیکن مجھے ایمرجنسی ایک اور جگہ پہ لازماً جانا تھا تو میں چلا گیا ادھر، جمعے کے بعد ہی میرا پروگرام بنا، تو آج انشاءاللہ میں خود درس دوں گا انشاءاللہ۔ یہ نہ سمجھنا بھئی یہ اعلان ہو گیا تھا آج بھی اس کو نہیں، انشاءاللہ اگر میرے رب کو، اصل تو چیز مشیت الہی ہے، اللہ کے اختیار میں، تو آپ لوگ جو جمعے پہ درس میں آتے ہیں 18 بلاک مغرب کے بعد، وہ لازماً تشریف لائیں، انشاءاللہ درس قرآن آج ہوگا جی۔